متحدہ کے چیئرمین صاحب تھے، دیگر میں پیپلز پارٹی کے تھے، لیکن جو یہاں پہ کراچی میں 3 یا 4 پہ متحدہ کے، 3 پہ پیپلز پارٹی کے تھے. پھر ظاہر ہے پورے سندھ میں دیگر اور بھی سب لوگ تھے، جہاں میرپور خاص بھی بڑا علاقہ ہے، حیدرآباد ہے، وہاں بھی متحدہ کے دوست ہمارے تھے. لیکن پیپلز پارٹی میں کیونکہ ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں، ہم نے وہ ٹینیور پورا ہونے دیا. اور یہ جو آج کل بڑی نئے پاکستان کی بات کرتے ہیں، تبدیلی کی بات کرتے ہیں اور بڑی باتیں کرتے ہیں، انہوں نے کیا کیا ان اداروں کے ساتھ؟ پنجاب میں ظاہر ہے وہاں پہ پی ایم ایل این کے پاس زیادہ مینڈیٹ تھا، ان کے لوگ تھے، تو ان بلدیاتی اداروں کو 2 سال پہلے ہی ختم کر دیا گیا، تحلیل کر دیا گیا، ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیے گئے. لیکن وہاں پہ کبھی کسی طرف سے کوئی بات نہیں آئی. یہ پیپلز پارٹی ہے، یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہی ہیں جو اس چیز کو انہوں نے ہدایات دیں کہ یہاں پہ آپ اس کو مکمل ٹینیور پورا ہونے دیں، ٹرم پورا ہونے دیں، اور جن لوگوں کو مینڈیٹ ملا ہے وہ پورا کریں. کیونکہ ہم لوگ جمہوری لوگ ہیں، ہمیں اس جمہوری لحاظ سے اس مینڈیٹ کا احترام ہے، اب وہ چاہے جیسے بھی لیا گیا ہو. تو یہ کچھ موازنہ ہے اکتوبر سے جنوری تک کا، جو جب سے ہمارے ایڈمنسٹریٹر جو ہیں ڈی سی صاحب دھاریجو صاحب یہاں پہ آئے اور ان کی ٹیم نے کیا. اگر صرف سیلریز کا آپ مد میں دیکھ لیں تو پچھلے سال ان ماہ میں جو یہاں پہ اخراجات تھے وہ 1007 ملین کے قریب تھے، اور اس دفعہ وہاں 917 ملین ہے. تو کوئی 8 کروڑ کی صرف سیلریز کی مد میں بچت ہوئی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیلریز تو لوگ تو وہی ہیں نا، جن لوگوں کو سیلریز ملتی ہوگی، تو وہ 8 کروڑ اس 4 ماہ کے کہاں جاتے تھے. ادر ایکسپینسز آپ لے لو جس میں پی او ایل تھا، دوسرے آپ کے کنٹیجنسی کے کچھ تھے جو بھی اخراجات ہوتے ہیں، وہ 182 ملین تھے ان 4 ماہ میں. پچھلے سال جب یہاں پہ جو دوست بھی ہمارے تھے، اور اس سال 32 ملین. آپ یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں جو آپ میرے پریس کے دوست یا سول سوسائٹی سے یہاں پہ سب لوگ بیٹھے ہیں، میرے ہر پارٹی کے لوگ یہاں پہ ہیں، پیپلز پارٹی کے، متحدہ کے، پی ٹی آئی کے، پی ایم ایل این کے، وہ بھی یہ چیک کر سکتے ہیں. پوری چیزیں ریکارڈ پہ ہیں کہ 182 ملین سے 32 ملین تک، تو کوئی 8-10 کروڑ پہ صرف اس مد میں سیونگز ہوئی ہیں. ریونیو جنریشن جو اصل کام ہے بلدیاتی اداروں کا کہ وہ اپنا ریونیو جو ہے وہ بڑھائیں گے، یہاں پہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا، کسی ٹیکس میں اضافہ نہیں کیا گیا. اس کے باوجود جو ریونیو جو آپ کا پیسہ ہے، جو ڈسٹرکٹ سینٹرل میں رہنے والوں کا پیسہ ہے، شیلا باجی، اسما باجی، یہ آپ کے لوگ یہاں پہ دیتے ہیں، وہ جب 141 ملین تھا جو پہلے 4 ماہ اگر پچھلے ٹینور کے آپ لے لیں، اور اس سال ابھی سٹارٹ ہی ہے، تو 223 ملین جو ہیں وہ اس وقت تک جنریٹ ہو چکے ہیں. اس میں کوئی 8-10 کروڑ کا صرف ان ماہ میں یہاں پہ بھی فرق ہے. پھر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، کچرا میں بھی مکمل طور پر یہاں اتنا زیادہ بالکل ہی کوئی، میں یہ نہیں کہتا کہ 100% صفائی ہو رہی ہے، لیکن آپ کو ایک فرق نظر آئے گا. اور فرق کی وجہ کیا ہے؟ فرق کی وجہ یہ ہے کہ پہلے 1 ماہ میں جو لینڈ فل سائٹ پر یہاں سے کچرا پہنچتا تھا وہ 16,000 ٹن تھا، جو ایک ریکارڈ ہے، کیونکہ وہاں پہ پورا سسٹم لگا ہوا ہے لینڈ فل سائٹ پہ کہ جتنا کچرا جس بھی ڈسٹرکٹ سے آتا ہے، جس ادارے سے بھی آتا ہے، اس کی علیحدہ سے اس کو مل جاتا ہے بل جو ہے ان کا. اور اب 54,000 ٹن جو ہے وہ وہاں پہ پہنچتا ہے 1 ماہ کا. اور اس کے باوجود کہ اخراجات کم ہوئے اور یہ وہاں پہ کچرا زیادہ جا رہا ہے، مطلب
جو وسائل ہیں ان کو بہتر طریقے سے یوٹیلائز کیا جا رہا ہے. 600 کے قریب کچرا کنڈیز کو ان کا نوٹیفیکیشن نکال دیا گیا ہے تاکہ وہ ہوں کہ بھئی یہیں پہ ہی ہوں گی, اور ان کو بہتر بنایا جا رہا ہے تاکہ ماحول پر اثر نہ ہو. یہ نہ ہو کہ جو کچرا ان کنڈیوں میں یا جو بنے ہوئے ہیں وہاں ڈالنا ہے وہ باہر بکھرا ہوا ہوتا ہے, اور سب جو گزرنے والے ہیں خاص طور پر بزرگ, میری مائیں, بہنیں, بیٹیاں اور ظاہر بچے بھی, جوان تو گزارا کر لیتے ہیں لیکن بزرگوں کے لیے اور بچوں کے لیے بڑا وہ ہیزرڈ ہے. تو اس وجہ سے لیکن اس کو بھی پراپر کیا جا رہا ہے. ضرور کچھ شکایات ہوں گی کہیں پہ, لیکن اس کو مزید بہتر کیا جا رہا ہے. ریپیئر اور مینٹیننس جو روڈ کی گئی ہیں, 63 کے قریب جو روڈ ہیں, چھوٹے روڈ جو مختلف گلیوں میں, محلوں میں, علاقوں میں جو ہیں ان کو بہتر کیا گیا ہے. مثال کے طور پر 5100 روڈ یہاں پہ ہے, 5100 روڈ ہے, 5000 روڈ ہے, 4000 روڈ ہے, سیکٹر 5A ہے, 11B ہے, اس طرح اور بہت سارے علاقوں میں. پوٹ ہولز جو ہیں وہ ریپیئر کیے گئے ہیں. پارکس اور گراؤنڈز جو ہیں وہ پہلے بھی تھے لیکن اب ان کو مزید بہتر کیا جا رہا ہے, اور 30 کے قریب تو مکمل بہتر کیے گئے ہیں. ان کو مزید جو بھی یہاں پہ ہیں اور جہاں سے ابھی قبضے خالی کروائے گئے ہیں یا ابھی اور کروائے جائیں گے, جو لوگوں کے پارک تھے, لوگوں بچوں کے لیے پلے گراؤنڈز تھے, وہاں پہ جو اور ایکٹیویٹیز کوئی شروع ہے یہاں پہ, تو اس کو پہلے بھی خالی کرایا گیا, مزید بھی اس پر کام ہو رہا ہے, تو وہ بھی بہتری کی طرف جا رہے ہیں. جو کرنٹ سیونگ ہے یہاں پہ جو اس وقت, کیونکہ یہ بینک میں ریکارڈ ہوتا ہے اور بینک کی ساری چیزیں سامنے آتی ہیں اور وہ آپ وہاں پہ سب چیک کریں گے, بلکہ ہم کوئی ایسا سسٹم بنا رہے ہیں کہ ساری چیزیں آن لائن ہوں کہ آپ جب بھی کوئی بھی چیک کرنا چاہے تو اس کو ساری چیزیں سامنے نظر آئیں. مثال کے طور پر جو آج کرنٹ سیونگ ہے جو اس وقت بھی اکاؤنٹ میں موجود ہے وہ 207 ملین کے قریب ہے, کوئی 20 کروڑ سے زیادہ ہے جو اس وقت بھی ان سارے کاموں کے باوجود, یہ آج جو یہ لیو انکیشمنٹ یا دیگر جو چیزیں دی جا رہی ہیں یا جو بھی, اس کے بعد بھی اتنا اماؤنٹ جو ہے وہ اکاؤنٹ میں موجود ہے. اور پہلے کا اکاؤنٹ بھی آپ دے سکتے تھے. میں دوبارہ دوہرا دوں, میرا مقصد کسی کو کرٹیسائز کرنا نہیں ہے, لیکن اگر آپ بہتری کی سوچ رکھتے ہیں, اگر آپ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں, تو ان علاقوں میں, ان ایریاز میں بہت زیادہ پوٹنشل ہے اور آپ وہاں پہ بہت زیادہ بہتری لا سکتے ہیں. پھر یہاں پہ اسٹریٹ لائٹس کو بہتر کیا گیا ہے اور مزید کیا جا رہا ہے کہ ہر گلی, ہر روڈ, راستہ آپ کو روشن نظر آئے. 1873 کے قریب یہاں پہ نئی لگائی گئی ہیں اور 2000 کا پلان ہے جو ابھی مجھے بتایا ہے ایڈمنسٹریٹر صاحب نے کہ وہ جلدی اس کو مزید بھی لائیں گے. ای ٹیکس جو ہم نے شروع کیا ہے, جو میں بات کر رہا تھا کہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا, کوئی اضافہ نہیں کیا, لیکن ایک پراپر طریقہ کار بنایا ہے کہ جو بھی ٹیکس ہو وہ خزانے میں آئے, وہ ڈی ایم سی کے پاس بینک میں آئے, اس کے خزانے میں آئے تاکہ یہاں کے لوگوں پر خرچ ہو سکے. تو صرف 2 ماہ میں جو فرق آیا ہے جب سے یہ بنایا ہے پورا سسٹم, انہوں نے کوئی 50 ملین کے قریب جو ہے اس وقت تک آیا ہے. حالانکہ ادر دین اگر دوسرے اس میں دیکھ لیں تو کوئی 16 ملین آتا تھا اس میں, ابھی یہ 50 ملین آیا ہے اتنے دن میں. اور ایک اور بھی بات کرا دوں, یہ جو آپ کے ڈی سی صاحب ہیں, انہوں نے جو یہ پورا سسٹم بنایا ٹیکس کا کہ وہ حکومت کے خزانے میں آئے, اس کو سب نے وہ کیا ہے. پورے سندھ میں چیف منسٹر صاحب نے ان کی اس بات کو اپریشیٹ کیا, اور یہ واحد ڈپٹی کمشنر ہے جو یہ پلان لے کے آئے کہ جی اس طرح ٹیکس نیٹ ورک کا پیسہ, کوئی ٹیکس, دوبارہ دہرا دوں, کوئی ٹیکس نہیں بڑھایا, کسی ٹیکس میں اضافہ نہیں کیا, لیکن پراپر طریقہ کیا ہے کہ پیسے خزانے میں جائیں, کسی کی جیب میں نہ جائیں. تو یہ پورا سسٹم کراچی میں, اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ صرف کراچی کی مد میں
पूरी जितनी हमारी DMCs हैं, KMCs हैं, आज के दिन तक ये अगर आज की आप देख लें तो 1 अरब से ज़्यादा पैसे हमें ये बचत हुई है। मवाजना आप कर लें तो सिर्फ इन दिनों में, क्योंकि ये अक्टूबर से है, लेकिन ये जो इम्प्लीमेंट किया गया है इसको 1-1.5 माह ही हुआ है मोस्टली हर जगह पे, तो अभी वक्त नहीं गुजरा, लेकिन इसका इम्पैक्ट देखें कि कितना आया है। ये वो पैसा था जो आपका टैक्स था, अगर वो खजाने में आता तो आप पर खर्च होता, क्योंकि ये जो DMC के पैसे हैं ये कहीं और नहीं लगते, ये आप ही के ऊपर खर्च होता है, आप ही के उसमें इन्होंने लगाने होते हैं, किसी भी DMC के पैसे हों। तो बजाय इसके कि वो किसी की जेब में जाएं, वो अगर खजाने में, अकाउंट में आते हैं, बैंक में आते हैं, आपके इदारे में आते हैं, तो वो आप पर खर्च होते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें थी, और भी बहुत काम किया है। यहाँ पे इन्होंने पेंशन केसेस जो हैं वो सैकड़ों की तादाद में इन्होंने यहाँ पे की, और आज भी जो कुछ देने जा रहे हैं 594 जो है, ये भी कोई अमाउंट 10 करोड़ के करीब बनता है। फिर जो ज़्यादा इन्होंने फोकस किया है मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो के विज़न को, और फिर CM साहब और हमारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं कि उसमें इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जो है उसको बेहतर किया जाए, जिसमें टैक्सेशन है डिजिटल किया गया है जैसे आपको बताया जा रहा है, ह्यूमन रिसोर्स जो है उसको बेहतर किया गया है, फाइनेंशियल कंट्रोल्स जो हैं उनको ट्रांसपेरेंट किया गया है, और मैं इनको कहूँगा कि वो एक वो जो ऑनलाइन चीज़ होती है वो भी कह दें। फिर सर्विस डिलीवरी उस पर फोकस है ज़्यादा, कि जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, पार्क्स ग्राउंड, वाटर एंड सीवरेज है, डेवलपमेंट और ब्यूटिफिकेशन जो है वो उसमें शामिल है। फिर स्टाफ की वेलफेयर, कि उनको तनख्वाहें टाइम पे मिलें, पेंशन्स मिलें, और जो उनके ड्यूज़ हैं वो उनको सब मिल जाए। और फिर सबसे अहम ट्रांसपेरेंसी होगी, तो फिर सारी चीज़ें जो हैं वो मैं आपका जानूँगा। मैंने आपसे 1-2 चीज़ें बता दी कि जो काम शुरू किया जा रहा है सेंट्रल के लिए 1 अरब रुपए, और आप देखेंगे, और सेंट्रल का मैं दोबारा बता दूं कि सेंट्रल वो ज़िला है जहां से मेरे ख्याल में MPA MNAs तो हमारे नहीं हैं, UCs भी मेरे ख्याल में 1 UCs है, ज़फ़र भाई वाहिद इशारा कर रहे हैं कि 1 UCs है। मैं सिर्फ ये इस वजह से कर रहा हूँ कि हम बेलौस खिदमत करते हैं, हमें कोई मैंडेट जिसको आप चाहें वोट दें, लेकिन आपका हक है, ये किसी पर हम एहसान नहीं कर रहे। अगर आज हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में काम कर रहे हैं तो ये हमारा एहसान नहीं है, ये आप लोगों का हम पर हक है, और वही हक चेयरमैन बिलावल साहब की हिदायत पर चीफ मिनिस्टर सिंध और उनकी पूरी टीम आपके इसमें है। हम हाजिर हैं और भी मज़ीद बेहतरी लाएंगे, और भी कुछ जो इश्यूज़ होंगे। आपका मैंने टाइम ज़्यादा लिया, लेकिन ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी थी। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। 2 दिन पहले भी आपने ये बताया, जी काफी का सवाल किया कि सिर्फ सिंध का नहीं पूरे पाकिस्तान का मसला था। मेरा सवाल सर आज ये है कि क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? जो 32,000 टन गंदम एक बड़ी मिकदार थी, वो आवाम तक ना पहुंची, ज़ाया हो गई, उसके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी? क्या वज़ीर खुराक जो है इस्तीफा दे देने का सोचेंगे? देखिए, मैं आपको एक अर्ज़ करूं कि ये एक वफाकी जो हमारी हुकूमत है उनका आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरी कैबिनेट मीटिंग जो है उसका जो एक क्या कहते हैं उसको, जो समरी बता दें, या उसका आप कह दें कि इख्तिताम किस पे होता है, हाईलाइट क्या होती है, कि वो ये बात करते हैं जी सिंध में गंदम की ये बात हुई और उसकी वजह से पूरे मुल्क में बहरान आया। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि अगर बहरान या इशू वीट का, गंदम का, आटे का सिर्फ सिंध में हो तो हमारे जो फूड के मिनिस्टर हैं हरी राम किशोरी लाल साहब वो उसके ज़िम्मेदार हैं, सिंध गवर्नमेंट उसकी ज़िम्मेदार है। लेकिन अगर पूरे मुल्क में है वो किसकी नाअहली है? अगर पंजाब की जो फसल है जो ज़ाहिर है हमसे ज़्यादा होती है, अगर वो आते ही मार्केट में गायब हो जाए, स्मगल हो जाए दूसरे मुल्क में, तो उसकी ज़िम्मेदारी तो इस नाअहल वफाकी हुकूमत पर है, हम पर नहीं है। जो एक वीडियो वायरल की गई है, अगर आप उसको गौर से
देखेंगे तो उसमें आपको जो गंदम है, जो बिखरी हुई गंदम उस ट्रक में नज़र आ रही है, वो तो आपको बिल्कुल साफ नज़र आ रही है कि जो वहाँ से लोडिंग अनलोडिंग होती है, और एक दो बोरियों को फोकस करके कोई चीज़ें उनमें से निकाली जा रही हैं जो ज़ाहिर है गंदम नहीं है, जो वीट नहीं है। तो ये एक इल्ज़ामात, ये जो मौजूदा वफाकी सरकार है, ये इल्ज़ामात और इंतकाम की सरकार है, जिसका काम अपनी कारकर्दगी बताना नहीं है कि कोई एक अपनी बात बता दें जिसमें कोई चीज़ हो, लेकिन दूसरों पर इल्ज़ाम लगाएंगे, अपना नहीं बताएंगे। सर 32,000 टन की क्या सदाकत है? जी जी, देखें वो आपको बता दूं, 32,000 टन का पूरा एक रिकॉर्ड मौजूद है, और 32,000 टन नहीं है, उसमें मुख्तलिफ सालों की कभी 200 कभी 150 इस तरह की जो बचत थी वो है, और उस पर भी इंक्वायरी की जा रही है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि पहले भी ये इंक्वायरी जो है वो नैब को सिंध गवर्नमेंट ने ही भेजी थी, अब भी एंटी करप्शन दीगर इदारे इसकी इंक्वायरी भी कर रहे हैं। जो जो लोग इसमें मुलविस हैं उनको सख्त सजा दी जाएगी, लेकिन ऑलरेडी बहुत सौ पे एक्शन हो चुका है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। बहुत से लोग इस वक्त भी जेल में हैं, मतलब वो सजा काट रहे हैं और मुअत्तल है, सस्पेंड है, कईयों को नौकरी से भी निकाल दिया गया है। तो इसकी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। शुक्रिया सर। जी किसको जी 4 अरब 26 करोड़ रुपए कमोडिटी के बाद नहीं मिले, वो अदालत ने कहा है कि सिंध गवर्नमेंट दूसरा ये कि अगर आप ये कहते हो कि पिछली जैसी बातों से अंदाजा हुआ जो डकैत थे वो तो चले गए, अब आप मुझे ये बताइए कि जो मुलाजमीन जिंदा मुलाजमीन है, वो मरे हुए थे जिनको आप जी 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 जो जिंदा मुलाजमीन है वो पिछले वाले 25% उन्होंने लीजिए 10% और 15%, अगर वो 25% मिल जाए तो ये जिंदा हो जाए। अच्छा, और DFCs में एडमिनिस्ट्रेटर का काम भी होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर लगाते हैं कि DFCs को स्टेबल करें। अगर आप तकरीबन 4 अरब रुपए देंगे तो तमाम DFCs लाइबिलिटीज से क्लियर हो जाएगी और आप खुश हो जाएंगे। साहब हम आपके बहुत जी 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 बोले आप बोले। अच्छा सुने, मैं सुन रहा हूँ, बिल्कुल मेरी अर्ज सुन लें। एक वाहिद सिंध गवर्नमेंट थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, जिसने हर साल जो सैलरीज में है वो इजाफा किया। 3 साल से वफाकी हुकूमत ने इजाफा नहीं किया था, जिस पे ये अब उन्होंने किया है। और हम लोग यहाँ पे जितना भी इजाफा होगा वो बिल्कुल किया जाएगा, और जो जो मुलाजमीन हैं उनका जो जो हक है वो उस पर ज़रूर मिलेगा। और आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, आपका इंशाल्लाह जो आपके हक हैं वो पूरे किए जाएंगे, जिस तरह हमने इस वक्त भी दिए हैं और भी दिए जा रहे हैं। और बहुत सारे इदारों में जिनकी इश्यूज़ थोड़े से कमज़ोर हैं उनको बेहतर करके सिंध गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट दे रही है। KMC में हर साल 50 करोड़ रुपए हर माह, हम सिर्फ तनख्वाहों की मद में देते हैं, और इस दफ़ा उनकी जो इजाफा किया जा रहा है आप सबका, और उसमें हमने ऑलरेडी समरी आपकी समरी जो है, क्योंकि जो इजाफा हो रहा था उसका इम्पैक्ट जो है वो बल्दियाती इदारों पर इतना नहीं आ रहा था, लेकिन अब सबका इंशाल्लाह इजाफा करके और सबको वो पैसे दिए जाएंगे। बहुत जी जी हाँ। देखिए हमने आज ये इश्यूज यहाँ पे आए थे कि जी क्या हुआ कि लास्ट इलेक्शन में जो वोट हुए सिंध में वो ज़्यादा हुए। किसी ने इल्ज़ाम लगा दिया कि MQM की सीटें कोई खरीदो फरोख्त हुई। तो मैं आपको अर्ज़ करूं, कोई नहीं बिका, न किसी को ख़रीदा गया। ये हकीकत है कि MQM इंतशार का शिकार
تھی اس وقت تو بہت زیادہ تھی, پتہ نہیں کتنے گروپ بنے ہوئے تھے, تو سب لوگ اس انتشار کی وجہ سے, اور پھر انہوں نے کوئی لوگ صحیح نومینیٹ نہیں کیے تھے سینٹ میں, تو اس وجہ سے لوگوں نے اپنے حق کا استعمال کیا. پھر اگر کسی نے اپنے چوائس سے ووٹ دیا تو اس سے نہ وہ نااہل ہوتا ہے, اور یہ ضروری نہیں کہ کوئی بکا ہو. کسی نے اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیا کہ بھائی جب یہ اتنا انتشار ہے اور یہ ایشوز ہیں اور لوگ جو نومینیٹ کیے گئے ہیں وہ پارٹی سے نہیں ہے. یہ جو ویڈیو ایک وائرل ہوئی ہے کے پی میں, اس کا تو ساری چیزیں سامنے آ گئی نا, کہ کے پی کے جو اس وقت جو لوگ بھی کرتا دھرتا تھے انہوں نے خود اپنے ایم پی ایز کو ایک سرکاری گھر میں بٹھا کر پیسے دیے, اور وہ پیسے کس کے تھے, وہ ایک کسی جیسے وہ سرمایہ کاروں کو ٹکٹ دے دیتے ہیں اور پھر وہ آ کے خرید و فروخت کرتے ہیں, اور یہ پوری بات کلیئر ہو گئی. اور جب 5, 6, 10 لوگ سامنے بیٹھے ہوئے نظر آئیں جو ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں اور پیسے لے رہے ہیں, تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل کانفیڈنس سے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ اور حکومت کی سربراہی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر کوئی بیچتا ہے اپنا ووٹ تو وہ چوری چھپے بیچتا ہے, کبھی کھل کھلا کے 8-10 جنے سامنے آ کے نہیں لیتے. تو یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے خود خرید و فروخت کی اور اب وائرل ویڈیو کر دی, کیونکہ کورٹ کا فیصلہ آنے والا ہے, اس وقت ڈیسیشن آنے والا تھا. اور پھر اس میں تو خان صاحب کی وہ ویڈیو کلپس, کیونکہ میڈیا بڑے ظالم ہو, آپ کے پاس ساری چیزیں ریکارڈ میں آ جاتی ہیں, آپ پھر دوبارہ ریوائنڈ کرا کے چلا دیتے ہو. آپ نے خان صاحب کا وہ چہرہ دکھا دیا جس میں 2018 میں بھی کہہ رہے تھے کہ جی وہ میں نے سارے ویڈیو جو ہیں دیکھے ہیں, جو لوگ نوٹ گن رہے تھے, اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو جی آج ویڈیو دیکھی ہے, اگر پہلے دیکھتا تو میں پھر کر دیتا. تو یہ صرف الزامات ہیں. تقریب ختم کر یہ بتائیے کہ جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ نے ایک پیپلز پارٹی نے ایک درخواست دی تھی الیکشن کمیشن کو, اس میں انہوں نے جو ہے اس وقت ڈیٹ نہیں بڑھائی. جب پی ٹی آئی نے جو ہے درخواست دی تو اس کے بعد انہوں نے ڈیٹ بڑھا دی, تو اس کے تحفظات ہیں آپ کے؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو شیڈول آیا الیکشن کا, اس پہ ظاہر ہے ہمارے تحفظات تھے کہ ایک دم اناؤنس کر دیا گیا اور پھر اس میں 2 دن رکھے گئے, اور پھر وہ اسکروٹنی ہوتی ہے, اعتراضات ہوتے ہیں, دیگر چیزیں ہوتی ہیں, اور وہ جو الیکشن کی کیمپین کا وقت ہوتا ہے جب لوگ فائنل ہو جائیں, فائنل لسٹ لگے, وہ پہلے 15 دن ہوتی تھی, اب اس کو 7-8 دن کر دیا. یہ ساری چیزیں تھیں, لیکن ظاہر ہے اس وقت تو انہوں نے اس کو نہیں مانا, لیکن اب ظاہر ہے پتہ نہیں کسی کے, لیکن میں الیکشن کمیشن اور عدالت عظمیٰ, عدالت عالیہ یا جتنی بھی عدالتیں ہیں ان سب کا احترام کرتا ہوں, اور میں ان کے لیے کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا. بہت شکریہ, تھینک یو. ہاں میں جناب آپ جگہ دے دیں. اکبر صاحب سے گزارش کر